صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حق بات کو جھٹلا دینا اور لوگوں کو ذلیل و رسوا کرنا، یہ بھی غرور اور تکبر ہے۔ اور یہاں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تکبر ہے یہ شیطان کا ورثہ ہے، اور یہ جو عاجزی اور انکساری ہے، طبیعت میں جھکاؤ ہے، یہ انبیاء کی وراثت ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طبیعت میں عاجزی پیدا کرو، انکساری پیدا کرو، اور اپنی طبیعت میں جھکاؤ پیدا کرو، اور طبیعت میں جھکاؤ پیدا کرنے سے، عاجزی اور انکساری کرنے سے اگر تمہاری عزت میں کوئی فرق آتا ہے تو کل قیامت کے دن مجھ محمد سے لے لینا۔ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ فاسقوں میں نہ بیٹھا کرو، اگر فاسقوں میں بیٹھو گے تو گناہ میں دلیر ہو جاؤ گے، اور بچوں میں اگر بیٹھو گے تو غیر سنجیدہ ہو جاؤ گے، شہنشاہوں میں، بادشاہوں میں، حکمرانوں میں بیٹھو گے تو طبیعت میں غرور اور تکبر پیدا ہوگا، جو کہ بہت بری چیز ہے۔ یہ تکبر کبیرہ گناہ ہے۔ پھر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، مال، دولت، گاڑی، کپڑا، مکان، جو بھی عطا اللہ کرتا ہے، تو کچھ لوگ اسے اپنی محنت سمجھ بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری یہ اپنی محنت ہے، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، تو ہم نے یہ کر لیا، تو اپنے اندر وہ کمال، اپنا کمال بتاتے ہیں۔ تو یہ ہوتا اللہ کی عطا سے ہے، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تو اس کے پھٹے ہوئے کپڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو پوچھا کہ اے شخص، یہ بتا کہ تو فقیر ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، نہیں، میں فقیر نہیں ہوں، میرے پاس مال ہے، میرے پاس اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، مجھ پر تو اللہ کا بڑا فضل ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص، اگر تجھ پر اللہ کا فضل ہے تو اس کا اثر تم پر نظر کیوں نہیں آ رہا؟ یعنی جو اللہ کا عطا کیا ہوا مال ہوتا ہے، جو کچھ اللہ عطا کرتا ہے، یہ یقین ہونا چاہیے کہ سب کچھ اللہ کا عطا کردہ مال ہے، دولت ہے، سب کچھ اللہ کی عطا کردہ ہے۔ اگر یہ یقین ہم دل میں بٹھا لیں گے تو پھر تکبر پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے اس کا اظہار بھی ہو، اللہ کی عطا کا اظہار ہو، اس کا اثر بھی ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ اللہ نے عطا کیا ہے۔ اور پھر کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جو پیسہ والا ہوتا ہے، جس کے پاس مال ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، گاڑی ہوتی ہے، کپڑے اچھے ہوتے ہیں، جوتا اچھا ہوتا ہے، گھڑی خوبصورت ہوتی ہے، تو وہ شاید سارے ہی غرور اور تکبر والے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو غریب ہوتے ہیں یہ سارے عاجزی والے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ کچھ غریب بھی تکبر اور غرور والے ہوتے ہیں، جو غرور کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اور کچھ امیر بھی غرور اور تکبر کرتے ہیں۔ یعنی غریب کا غرور کیا ہے کہ جب مسجد میں اللہ کی طرف سے اذان ہوتی ہے تو وہ اگر چوک میں بیٹھا ہے اس کا جواب نہیں دیتا، اور وہ اذان سن کر مسجد نہیں آتا، یوں سمجھے کہ یہ غریب کا تکبر ہے جو اسے آنے نہیں دیتا، یہ اس کا غرور ہے۔ اسی طرح امیر ہے، جب اس کے ہاتھ میں گھڑی ہے، خوبصورت ہے، قیمتی ہے، وہ ٹائم سارے بتا رہی ہے، دفتر کا ٹائم بھی بتاتی ہے، سونے کا ٹائم بھی بتاتی ہے، جاگنے کا ٹائم بھی بتاتی ہے، سارے ٹائم بتاتی ہے۔ اگر نہیں بتا رہی تو وہ نماز کا ٹائم نہیں بتا رہی، تو یوں سمجھے کہ وہ متکبر ہے، غرور والا ہے۔ یا اس کے پاس گاڑی ہے تو اس کی گاڑی جب اس میں وہ بیٹھتا ہے تو وہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، میں بڑا ہوں۔ جب اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے تو پھر وہ گاڑی بھی تکبر کے زمرے میں آ جاتی ہے کہ اس کے پاس گاڑی ہے اس لیے یہ متکبر ہے۔ اسی طرح اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، اگر وہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہر چیز کو مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر فضل ہے، یہ تکبر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی عطا جب مان رہا ہے تو یہ اس کی عاجزی ہے، انکساری ہے، اور جب اس کا اظہار کرتا ہے تو یہ پھر ثواب بھی ہے۔